پروگرام کو اور آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کے بڑے حضرت مفتی محمد عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حضرات کے موجود ہوتے ہوئے اور میں اپنے لب کشائی کروں تو میں یہ مناسب نہیں سمجھتا، چونکہ ہم سب کے بڑے مفکر ملت حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، تو میں حضرت کو مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور ہم سامعین کو نصیحت فرما کر ہمارے مستقبل کو روشن فرمائیں۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وربك يخلق ما يشاء ويختار صدق الله مولانا العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم۔ ہویدا آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، ہویدا آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا، دکھا دوں گا زمانے کو جو ان آنکھوں نے دیکھا ہے، دکھا دوں گا زمانے کو جو ان آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی مثل آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریک راتوں کو چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ محترم حضرات، ملت اسلامیہ کے ماتھے پر روشن تابناک اور چمکتے دمکتے ہوئے ستاروں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا احسان مند ہوں، آپ کا قرض مند ہوں کہ آج کی اس مجلس میں آپ نے آ کر اس بزم کو رونق بخشی اور ہم جیسے گناہگاروں کی زبان سے کچھ کہنے کا موقع عنایت کیا۔ اگر تم نہ آتے یہ بزم سونی ہوتی،
اگر تم نہ آتے تو اللہ تبارک و تعالی اس بستی پر ممکن ہے کہ قہر و غضب کی نظر ڈالتا، کہ کسی مسجد کے امام، کسی حافظ قرآن، کسی داعی دین نے آپ کو دین کے نام پر بلایا اور آپ آنا نہیں سکے، آپ نے اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہا، اس لیے جو لوگ یہاں آئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں منتخب کر لیے گئے ہیں، چن لیے گئے ہیں، بس آخری وقت تک آپ کو بیٹھنا ہے، دعا کے بعد یہاں سے اٹھنا ہے۔ اور یاد رکھیے، نہ جانے کتنی راتیں ہماری ایسی ہیں جو ہم نے گناہوں میں گزاری ہیں، ان آنکھوں سے ہم موبائلوں پر گندی، ننگی، بے حیا، برہنہ تصویریں دیکھتے رہے، قہر الہی کو دعوت دیتے رہے۔ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تھی، رونے کے بجائے اسے ہم نے ناپاک کیا، اسے مستحق عذاب بنا لیا۔ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، مگر اس انگلی سے ہم نے فاحشہ، بے حیا، طوائفوں، زناکاروں اور بدکاروں کی ویڈیوز دیکھی، فلمیں دیکھی، ناچتے ہوئے بدن دیکھے، تھرکتے ہوئے جسم دیکھے، اور بدکاری اور بدکرداری کرتے ہوئے نہ جانے کتنے مناظر دیکھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا، وہ اس بات پر قادر تھا اور ہے کہ وہ اسی وقت ہماری آنکھ کی بینائی چھین لیتا، اور دنیا کا کوئی ڈاکٹر ہمیں پھر آنکھیں نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس بات پر قادر تھا اور ہے کہ جس وقت ہم ان انگلیوں سے موبائل میں رب کی نافرمانی کر رہے تھے، وہ انگلیاں ہماری توڑ دیتا، ان کے پکڑنے کی صلاحیت کو چھین لیتا، مگر اس نے مہلت دی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کی دعاؤں کے توفیل اس نے ہمیں عذاب میں گرفتار نہیں کیا۔ آنکھیں ہماری سلامت ہیں، دل سلامت ہے، زبان سلامت ہے، نگاہ سلامت ہے، اور ہمارا ذہن سلامت ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا رات کو سوئے تو صحیح تھے، صبح اٹھے تو زبان پر لقوہ تھا، پیر چلنے کے قابل نہیں تھے، ہاتھ چھونے کے قابل نہیں تھے۔ کتنے لوگوں کو آج بھی ہم بستروں پر پڑا ہوا دیکھتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، محتاج ہیں دوسروں کے، نہا نہیں سکتے۔ آج یہ وقت ہے کہ اس رات میں ہم جو گناہ کیے ہیں، ان قرآن کے حافظوں کی موجودگی میں، ان عالموں کی موجودگی میں، ان بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنے والے طلبہ کی موجودگی میں ہم توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ، نہ دیر کر۔ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ، ابھی توبہ کی فرصت موجود ہے، دیر نہ کر۔ وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ قاری ہارون صاحب جو اس مسجد کے امام ہیں، یہ پہلے آپ کی بستی میں کسی اور مسجد میں ہوا کرتے تھے، اس وقت آپ کی بستی میں حاضر ہوا تھا۔ زمانہ گزر گیا، وقت بدل گیا، 7 سال میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہا، تنہائی کے کمروں میں رہا، روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، فریاد کرتا رہا، تڑپتا رہا، بلکتا رہا، کبھی ایڑیاں رگڑتا، کبھی دامن پھیلاتا، کبھی ہچکیاں لے کے روتا، کبھی سسک سسک کے معصوم بچے کی طرح سبک سبک کے روتا کہ اللہ وہ گھڑی کب آئے گی، وہ لمحہ کب آئے گا، اے اللہ وہ دن کون سا ہوگا جب پھر سے مجھے مسجد کی محراب مل جائے گی اور میں وہاں تیرا فسانہ سنا رہا ہوں گا۔ وہ دن کون سا ہوگا جب کسی پارک یا چوک میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کسی فیصل جیسے شاعر سے سن رہا ہوں گا۔ کان نعت سننے سے محروم ہو گئے، نگاہیں مسجدوں کے دیدار سے محروم ہو گئیں۔ یہ کان
مسجد کی بلند بانگ میناروں کی آوازوں سے بالکل دور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فضل فرمایا، میں ان قاری ہارون صاحب کو یاد کرتا رہا، کبھی میں ان کے یہاں قیام کرتا تھا، کبھی ان کی دعوت پر جاتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دوبارہ بھیجا، ان سے ملاقات ہوئی۔ پچھلی مرتبہ میں رمضان میں آیا اور میں نے پھر ان سے خود ہی کہا تھا کہ میں آپ کی مسجد میں آنا چاہتا ہوں۔ قریب میں ہاپوڑ کے پاس ایک پٹنہ گاؤں ہے، وہاں میں نے ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا تھا۔ میرے بعد وہ چمن بھی مرجھا گیا، اس کی کلیوں پر خزاں کا دور آ گیا۔ جہاں بلبلیں چہکتی تھیں وہاں کچھ بھی نہ تھا، مکڑی کے جالے تھے، بند دروازے تھے، دیمک لکڑیوں کو چاٹنے میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑا۔ اس کو دوبارہ کھولنے کے لیے، تعمیر کے لیے میں نے قاری ہارون کو کہا، مجھے نہیں پتا تھا ان کی مسجد کس مقام پر ہے، کس جگہ ہے۔ میرے خواب اور خیال میں تو وہی ان کی بڑی مسجد تھی، وہی پیپلی کھیڑا، وہی میرا تصور تھا جب میں یہاں جلسے میں آیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ آ جائیے، جو کچھ مجھ سے تعاون ہوگا وہ ہم کریں گے۔ رمضان میں آیا، انہوں نے اسی وقت مجھ سے کہا میں انشاءاللہ پھر سے ایک بزم سجاؤں گا، ایک جلسہ کروں گا، یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں آپ کو بلاؤں گا۔ آج وہ لمحہ، وہ ساعت، وہ گھڑی آ گئی۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اپنا بناتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی محروم کر دیتا ہے۔ میں نے یہی آیت قرآن کی پڑھی ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ اللہ جو چاہے پیدا فرمائے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وَيَخْلُقُ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہے پیدا کر دے۔ اس نے عرش بنایا، کرسی بنائی، قلم بنایا، 7 زمینیں بنائی، 7 آسمان بنائے، سمندر بنائے، دریا بنائے، پہاڑ بنائے، دنیا میں 7 عجوبے بنائے، مکہ کو اپنا گھر قرار دیا، مدینے کو رسول کا شہر قرار دیا، اور فلسطین کو بیت المقدس کا مقام اور درجہ عطا کیا، ملک شام کو برکت والی سرزمین قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے پر آیا تو شر جس میں زیادہ غالب ہے وہ جنات کو بنا دیا، جو محض نور کے بنے ہوئے ہیں اور کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی خطا نہیں کرتے، ان ملائکہ کو بنا دیا۔ ان سب کے باوجود پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نیابت کے لیے، اپنی جانشینی کے لیے، اپنی خلافت کے لیے، اپنا آرڈر دنیا میں نافذ کرنے کے لیے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے انسان کو بنایا، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو روک نہیں پایا، نہ روک سکتا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہے پیدا کرے، وَيَخْتَارُ، اور جسے چاہے منتخب کر لے، جسے چاہے اپنا بنا لے، جسے چاہے اپنی دوستی کا تاج پہنا دے، جسے چاہے محروم کر دے۔ کیا ہی بہترین بات کہی ہے کاندھلے کے ایک بزرگ نے، خواجہ الہی بخش نے کیا ہی بات کہی ہے، کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، لائے بت خانے سے وہ صدیق کو۔ ابو جہل کی والدہ یا ابو لہب کی والدہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی کہ طواف کرتے کرتے ابو لہب پیدا ہوا۔ کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، پیدا کہاں ہوا؟ کعبے میں طواف کے وقت، لیکن زندیق بنا رہا، محمد رسول اللہ کا مخالف رہا، راستے میں روڑے اٹکاتا رہا، پتھر اور کنکریاں مارتا رہا، زبان سے مخالفت کرتا رہا، عمل سے، قول سے، کردار سے، فعل سے اور مال سے آپ کی مخالفت اڑا رہا۔ کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، لائے بت خانے سے وہ صدیق کو۔ صدیق اکبر کے والد بتوں کی تجارت، بتوں کی پرستش، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے کو صدیق بنا دیا، زادہ آزر خلیل اللہ ہو اور بیٹا نوح کا کنعان ہو۔ آزر جو عراق کے
ایک بڑے معبد میں بڑے پروہت بتوں کی پرستش عبادت سب کچھ کرنے والا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹے ابراہیم کو منتخب فرمایا، روئے زمین کا وہ موحد اعظم جس نے توحید کے پرچم کو لہرا دیا، جس نے توحید کا وہ علم قائم اٹھایا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی نسلوں سے، ابراہیم کی اولادوں سے، ابراہیم کے خون سے، ابراہیم کی بیوی کی کوکھ سے جو سلسلہ شروع کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس کا سلسلہ باپ کی طرف سے حضرت ابراہیم سے نہ ملتا ہو۔ وہ اسحاق سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک سب ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں، اور جب آخر کا وقت آیا، آخری جب مرحلہ آیا ختم نبوت کا، آخری رسالت کا، آخری امت کی قیادت کا، قیامت تک کی امامت کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دوسرے بیٹے، ہاں جس بیٹے نے چھری کے نیچے لیٹ کر ابا جان سے کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان اگر آپ کو میرے ذبح کرنے کا حکم بذریعہ خواب اللہ نے دیا ہے تو میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے ذبح کر دیجئے، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں رب کے نام پر فدا ہونے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا سرخ اور گرم خون اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی اسماعیل کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا آخری تاجدار بنا کر کے بھیجا۔ زوجہ لوط نبی ہو کافرہ، زوجہ بیوی کو کہتے ہیں، لوط نبی ہیں، زوجہ لوط نبی ہو کافرہ، آسیہ فرعون کی ہو طاہرہ۔ نبی کی بیوی ہے، حضرت ابراہیم کے بھتیجے کی یا بھانجے کی بیوی ہے، ایمان نہیں لاتی، اسلام قبول نہیں کرتی، اپنے شوہر کا پیغام نہیں سنتی، دل اللہ کے باغیوں کے ساتھ، دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ، دل بے حیا قوم کے ساتھ، بے غیرت اور فحشکاری کرنے والی قوم کے ساتھ۔ روک کے بات آپ سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دل، دماغ، عقل، فکر، کان، آنکھ، زبان سب کچھ دیکھی جاتی ہے۔ تمہارا دل کس کے ساتھ ہے، تمہاری محبتیں کس کے ساتھ ہیں، تمہاری وفائیں کس کے ساتھ ہیں، تمہاری وفاداری کس کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے دوستوں سے تمہیں محبت ہونا چاہیے، اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی مسجدوں سے محبت ہونا چاہیے، اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا قرآن حفظ کرنے والے حافظوں سے محبت ہونا چاہیے، اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے شہر مکہ سے محبت ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے شہر مسجد اقصی اور بیت المقدس سے تمہیں محبت ہونا چاہیے، اگر اللہ سے محبت ہے تو اس کے رسولوں سے محبت ہونا چاہیے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے، ایک ایک ادا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت ہونا چاہیے۔ یہ دل ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ دل میرے اور مجھ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہیں یا میرے باغیوں کے ساتھ کھڑے ہو۔ نوجوانوں، بیوی تو ہے لوط علیہ السلام کی، لیکن دل اس بدکاری کرنے والی قوم کے ساتھ ہے جو اس زمانے میں بے حیائی کرتی تھی، جس کو قرآن نے بار بار کہا۔ اب ذرا اپنے دلوں سے پوچھیں، ہمارے نوجوان، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہم خود، کہ ہمارے دل کہیں بے حیا قوموں کے ساتھ تو نہیں؟ کہیں ہم بھی بدکاروں سے محبت کرنے والوں تے نہیں؟ اگر ناچنے گانے والوں سے محبت ہے تو پھر یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کی اتباع ہے یا نہیں؟ اگر تھرکنے والے
اور بے حیائی کے نغمے سنانے والوں سے محبت ہے تو پھر ہمارا شمار سرکار دو عالم کے غلاموں میں کہاں ہو پائے گا؟ آپ کے عاشقوں میں کہاں ہو پائے گا؟ آپ کے چاہنے والوں میں کہاں ہو پائے گا؟ زوجہ لوط نبی ہو کافرہ، آسیہ فرعون کی ہو طاہرہ، فرعون کی بیوی ہے ایسا فرعون جو اللہ کہنے پر، جو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہنے پر 70,000 جادوگروں کو محض ایمان لانے کی بنیاد پر ان کے ہاتھ کاٹ ڈالتا ہے، ان کا پیر کاٹ دیتا ہے اور ان کو کھجوروں کے پیڑوں پر، درختوں پر لٹکا دیتا ہے۔ اولن تو دھمکی دیتا ہے، کھانا تم نے اب تک میرا کھایا، وفاداری مجھ سے نبھائی، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یاد رکھنا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تمہارے پیر کاٹوں گا، وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں کھجوروں کے پیڑوں پر زندہ میخیں ٹھوک کر کے ٹانگ دوں گا۔ یہ یاد رکھو۔ لیکن ایمان ان کے دل میں اتر آیا تھا، ابھی تک فرعون کے وفادار تھے، لیکن معجزہ دیکھ کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے کو دیکھ کر ایمان لے آئے اور فرعون سے یہ کہا فَخْزِ مَا أَنْتَ قَاصٍ، تجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لے، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، انما تغزی هذه الحیات الدنیا، تو اگر کرے گا تو اسے دنیاوی زندگی میں ہی تو کر سکتا ہے، آخرت میں تیرا کوئی داؤں نہیں چلے گا۔ وہ فرعون، اس کے گھر میں ہیں آسیہ، ایمان لاتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، قوم کے ساتھ نہیں، آل فرعون کے ساتھ نہیں ہے۔ فرعون کو رب نہیں مانتی، جاں ہارنی پڑی، ٹکڑے ہوئے، جسم سے کھال اتری، نمک پھینکا گیا، مرچ ڈال دی گئی، مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہا ہے جسم، مچھلی یہ بیاب کی طرح بن پانی کے جو مچھلی تڑپتی ہے اس طرح جسم بھڑک رہا ہے، زبان سلامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ میں نے مصر کا شاہی محل چھوڑ دیا، مصر کا قصر صدارت چھوڑ دیا، اس کے مشہریاں، اس پر پڑی ہوئی قالینیں، شم و حریر کے گدے اور زبرجد کے میں نے پلنگ چھوڑ دیے ہیں۔ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ خاص گھر اپنے نزدیک میرا جنت میں بنا دیجئے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اے اللہ فرعون سے اور فرعون کے ظلم و ستم سے مجھے نجات دے دیجئے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فرعون کی جو قوم ظالم ہے اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے دیجئے۔ یہ دعا کا مانگنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے لے کر آسمان نہیں، جنت تک کے تمام پردے ہٹا دیے، اور پردے ہٹا کر حضرت آسیہ کو جنت میں ان کا وہ محل دکھایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، جس کی جتنی قربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا ہی مقام ہے، رب کے یہاں کسی کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، قربانیاں دے گا، جتنی قربانیاں دے گا اتنا ہی اونچا مقام پائے گا۔ آسیہ کی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، فرعون جیسا بادشاہ، اس کی بیوی ہے، اس کا محل ہے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، جنت دنیا ہی میں بنی ہوئی تھی، مگر آخرت کی جنت کے لیے جو سودا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانتے ہو ان کا مقام کون سی جنت میں رکھا ہے، اور جنت میں ان کا گھر کون سا ہے، جنت میں ان کے رہنے کی جگہ کیا ہے۔ وہ جگہ وہ ہے جسے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے میرے محبوب آپ کو ہم مقام محمود میں پہنچا کر رہیں گے۔ وہ مقام محمود ہی حضرت آسیہ کا گھر ہے، اس لیے کہ ادھر فرعون کو چھوڑا ہے تو اللہ نے دم توڑتے ہی حضرت آسیہ کا نکاح محمد عربی سے کر دیا۔ ان کی راہ میں جو قربانیاں دے گا وہ رائے گا نہیں جا سکتی،
دنیا کا بادشاہ اپنے وفادار کو نہیں بھولتا اور اپنے غدار کو بھی فراموش نہیں کرتا۔ دنیا میں کوئی کسی پارٹی کے لیے قربانی دینے والے کو نوازا جاتا ہے، اسے اعزاز دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیور ہے، غیرت مند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شکور ہے، بے پناہ قدردان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنوں سے محبت کرنے والوں کی محبت کا اجر کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے آج کی مجلس آپ کو اس احسان یاد دلانے کے لیے ہے کہ میں نے اور آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی بنیاد پہ ایمان مل جاتا۔ اللہ نے محض 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 اپنے فضل سے ہمیں ایمان والا بنایا، ایمان دے دیا، سب کچھ مل گیا۔ اور پھر ایمان بھی اس وقت ملا کہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہم نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے امت میں پیدا نہیں کیا، حضرت یحییٰ کا امتی نہیں بنایا، ہمیں حضرت داؤد کی امت میں پیدا نہیں کیا۔ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت قریب ہے، جس کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو شفاعت کا حق دیا ہے، وہی سفارش کر سکتے ہیں، وہی شفاعت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں قیامت میں حوض کوثر جیسا جام دیا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پل صراط پر کھڑا کر کے ہمارے لیے گزرنے والے راستے کو آسان کر دیا ہے۔ اس نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر کتنا بڑا مجھ پر اور آپ پر احسان کیا ہے، کیا کبھی ہم نے سوچا اور غور کیا ہے؟ نہیں، اس نعمت کی ہم نے قدر نہیں کی، کاش اس کی قدر کر لیتے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ جس کو چاہے اپنا بنا لے اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان سے محروم رکھے۔ ابراہیم اپنے والد پر محنت کرتے ہیں آخری دم تک، لیکن باپ ایمان نہیں لاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے پر محنت کرتے ہیں، مگر نہ بیوی ایمان لاتی ہے نہ بیٹا ایمان لاتا ہے۔ حضرت لوط اپنی بیوی پر محنت کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب پر محنت کرتے ہیں، ایمان نہیں لائے اور انہوں نے ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا۔ اور جب رسول اللہ رو دیے، تڑپ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب، جسے آپ چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہیں گے اسے دیں گے۔ اس کا احسان ہے یہ کہ اس نے ہمیں نعمت ایمان اور نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا۔ کتنی نعمتیں مسلمانوں تمہارے پاس ہیں، مگر ان کی قدردانی نہیں۔ اس امت کے پاس عبادت کی دنیا میں مرکز اور قبلہ ہے بیت اللہ، خانہ کعبہ، چاروں طرف پوری دنیا کے مسلمان کے لیے عبادت گاہ خانہ کعبہ ہے، وہ مرکز بھی ہے، وہ سینٹر پوائنٹ بھی ہے، اس کے طواف کرنے کا ثواب بھی ہے، حج اور عمرے کے طور پر وہاں اجتماعیت کا ایک مقام بھی ہے۔ دوسری طرف روحانیت کی دنیا میں، محبتوں کی دنیا میں، عشق و پیار اور وفا کی دنیا میں ہمارا قبلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ذات اقدس ہمیں رہنمائی کرتی نظر آئے گی، ہمیں کس طرح چلنا ہے۔ محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو، وہ کیسے چلتے تھے، معاملات کس طرح کرنے ہیں، آقا نے معاملات کر کے دکھائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، تمہیں کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے، اسی طرح حدیث بھی محفوظ ہے، اسی طرح میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ محفوظ ہے۔ جب چاہو اسے کھول کر کے سیرت کی کتاب میں پڑھ لو اور عمل۔ اگر وہ بد نصیب قوم
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کر سکے اور نہ قدری کرے، اسے حیا پسند نہ ہو اور وہ بے حیائی پر اتر آئے، اسے سچ پسند نہ ہو اور جھوٹ کو پسند کرنے لگے، اسے علم پسند نہ ہو اور وہ جہالت کی دیوانی ہو جائے، اسے اتفاق اور اتحاد پسند نہ ہو، اسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا اور تفرقوں میں بٹ جانا پسند ہو، اسے اسلام کے مطابق پاکیزہ حلال اور سچی تجارت پسند نہ ہو اور وہ حرام تجارت کر رہی ہو، وہ دنیا کو سود سے پاک کرنے آئی مگر وہ خود سود کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہو، وہ دنیا سے جھوٹ کا خاتمہ کرنے آئی مگر خود جھوٹ بول رہی ہو، وہ دغا اور بے وفائی سے دنیا کو دور کرنے کے لیے آئی مگر آج وہ قوم خود بدعہدی کر رہی ہو اور بے وفائیاں کر رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درمیان بڑے بڑے عظیم المرتبہ صحابہ کو رہنمائی کے لیے بھیجا ہو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابعین رکھے ہوں، تبع تابعین رکھے ہوں، ائمہ مجتہدین رکھے ہوں، ہر دور میں ہر 100 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مجدد اس کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہو مگر وہ اپنے مجددوں کو نہ مانے، وہ مجتہدین کو نہ مانے، وہ علماء اور مخلصین کے کہنے پر نہ چلے اور وہ اپنا قائد بنا لے ناچنے گانے والوں کو، بھنڈیلوں کو، طوائفوں کو، بدکارہ عورتوں کو، تو پھر اس قوم کا ہوگا کیا؟ ہائے عزیز، سوچو تم ہو کیا؟ رجسٹروں میں نام تمہارا یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے محلوں میں بنی ہوئی مسجدیں یہ بتاتی ہیں کہ تم مسلمان ہو، لیکن کیسے مسلمان ہو یہ تو بتاؤ، مسجدوں سے تعلق کیا ہے؟ آج مسلمان خود اپنے دین اور اپنے اسلام کا دشمن بنا ہوا ہے، اوروں کو چھوڑو، یہی تو ہے جس کی شادیاں اور جس کے نکاح اور جس کے ہاں بیٹیوں کی ودائی اور جس کے یہاں تمام کی تمام چیزیں سنت کی مخالفت کرتے ہوئے ہیں، اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا رہبر اور رہنما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ تمہارا اور میرا وہ حال نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب نہر قلزم سے بحر قلزم سے پار ہوئی ہے اور پار ہونے کے بعد انہوں نے اسی مقام پر سمندر میں یعنی اس دریا میں فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، ڈبکیاں کھاتے ہوئے دیکھا، فریاد کرتے ہوئے دیکھا، پوری آلے فرعون کو سمندر غرق ہوتے ہوئے دیکھا، اور جب سمندر سے پار ہو کر بیت المقدس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کوئی قوم کسی پتھر کے صنم کی پرستش کر رہی ہے، تو کیا کہنے لگے؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دو نا جیسے ان کا ہے۔ بتائیے، آپ ہنس رہے ہوں گے اس قوم پر؟ اگر وہ قوم زندہ ہو جاتی وہ ہم پر ہنستی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہارے لیے نکاح کا یہ طریقہ منتخب کیا تھا مگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے، تمہیں پسند ہے وہ طریقہ جو امریکہ میں عیسائی اپناتے ہیں، جو اسرائیل میں یہودی اختیار کرتے ہیں، جو مشرکین دنیا کے کسی خطے میں اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی شادی بھی تو بنا بانسری کے، بنا سارنگی کے اور عورت کی پاجیب پر ناچے بغیر، ڈی جے بجائے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ کون نوجوان ہیں جو اپنے ہاتھوں میں آتش بازیاں چھوڑتے ہیں اور نہ بوڑھوں کی سنتے ہیں، نہ اماموں کی سنتے ہیں، نہ کسی نیک آدمی کی سنتے ہیں؟ دولت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فضول خرچی میں اسے لٹا رہے ہیں، ڈیکوریشن پر خرچ ہو رہا ہے اور نہ جانے کتنی واہیات چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت دی ہے؟ بتاؤ، نہیں۔ لیکن اگر تم سے یہ کہا جائے، مجھ سے یہ کہا جائے کہ اپنی مسجد کے جو ہمارے بچوں کی معصوم اور ننھی زبانوں پر جن کی زبانیں کچی ہیں وہ جاری کراتا ہے ایک امام یا ایک پڑھانے والا مدرس، اور وہ بچوں کو سکھاتا ہے کہو بیٹا الرحمن الرحیم، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ہمارے بچوں کو سکھاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ کی بات ہمارے بچوں کی زبان پہ جاری کراتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، جو رات دن ہمارے بچوں کے ساتھ محنت کرتا ہے کہ خدا کا یہ کلام ہے، رب کی یہ زبان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، قیامت میں یہ قرآن تمہارا سفارشی ہے، دنیا میں تمہارے گھروں میں برکتوں کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھولنے والا ہے، اللہ کے عذاب کو تم سے ہٹا دینے والا ہے۔ اس امام، اس مؤذن، اس پڑھانے والے کی کوئی قیمت ہماری نظر میں ہے؟ یہ اس کی توہین نہیں، یہ توہین اس کی نہیں، قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کی نہیں ہے۔ قرآن کی قدر کی صحابہ نے، قرآن کی قدر کی مکہ میں رہنے والے ان لوگوں نے جن کے سامنے قرآن آیا تھا، رب دو جہاں کی قسم، قرآن نے ان سے جو قربانی مانگی وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے۔ جب انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو باپ نے گھر سے باہر نکال دیا، باپ کا گھر چھوڑ دیا، کسی نے اس کے کپڑے تک اتار لیے۔ مصعب بن عمیر کو ان کے چچا نے بالکل ننگے بدن کر دیا، کپڑے اس کو دے کر کے کانٹوں سے دو کمبل اپنے جسم پر ڈال کر کے سی لیا، مگر اسلام کو سینے سے لگا کر کے رکھا۔ بلال نے پتھروں کے نیچے کوڑوں کی زد میں اللہ اکبر اور احد کا نعرہ لگایا۔ حضرت سمیہ نے اپنے جسم کے دو ٹکڑے کر کے قرآن سے محبت کا اعلان کیا۔ ان کے بیٹے عمار بن یاسر نے چمڑی ادھڑوا کر قرآن سے محبت کا اعلان کیا۔ ہماری محبت کیا ہے؟ ہمارے سامنے اگر ہماری شادی میں اگر ایک ہجڑا آ جاتا ہے وہ پیسے لے کر جاتا ہے، ایک ڈھولک بجانے والا مسخرہ آ جاتا ہے وہ پیسے لے کر جاتا ہے، اور ہم میں اتنی بھی کسی میں جرأت نہیں ہوتی جو یہ کہہ دے کہ تو ناچنے گانے والا ہے، تجھے دینا حرام، تجھے دینا ناجائز ہے۔ یہ 2100 روپے میں کسی بیوہ کو دے کر آؤں گا جس کا شوہر مر چکا ہے، میں کسی یتیم کو حوالے کر کے آؤں گا جو عید کے دن نئے کپڑے بنانے کا منتظر ہے۔ یہ ہے ہمارا حال کہ ہم ناچنے گانے والوں پر، شعر و شاعری کرنے والوں پر، عشق و مستی کی باتیں کرنے والوں پر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارے مسجدوں کے امام اپنی تنخواہ کی طرف سے کیسے ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ بعض مسجدوں کا یہ حال ہے کہ پڑھاؤ بھی نماز، بچوں کو بھی تم پڑھاؤ، اپنا خرچہ بھی خود چلاؤ۔ ہمارا اس دین سے کیا تعلق؟ یاد رکھنا یہ جو عذاب رکا ہوا ہے اور عذاب ابھی گھروں تک نہیں آ رہا، ابھی دروازے محفوظ ہیں، یہ صدقہ ہے انہی معصوموں کا، یہ صدقہ ہے انہی ننھی زبانوں کا، یہ صدقہ ہے انہی پاکیزہ کلیجوں اور دلوں کا۔ ہم تو رات کی مستیوں میں عورتوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ہم تو دن کے اجالوں میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹوں میں جھوٹ بولتے ہوتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہوتے ہیں، تھانے اور کچہریوں میں دلالی کرتے ہوتے ہیں۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فریضہ انجام دیتے ہیں؟ بازاروں میں جھوٹی قسمیں، جھوٹ بول کر سودا، دھوکے بازیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمیں پڑھنے کی کہاں فرصت ہے؟ ہم پڑھے لکھے ہیں ہی کہاں؟ یہ جو عذاب رکا ہوا ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عذاب اور طوفان کو ہم سے روکا ہوا ہے، یہ انہی معصوم بچوں کا صدقہ ہے جو ہماری مسجد اور مدرسوں میں رات دن اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، یا رحمان یا رحیم، اے اللہ ہم تجھے پکارتے ہیں، تیرے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ابھی بھی رحمتوں کے دروازے کھولے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اس پر بات چلی تھی کہ اللہ جسے چاہے پیدا کرے اور جس کو چاہے منتخب کر لے۔ میرا اور آپ کا کوئی ٹھیکہ اور ٹھیکیداری نہیں ہے۔ یاد رکھو تم نے اپنی 100 سالہ یا 50 سالہ زندگی میں ہزاروں انقلابات دیکھے ہیں اور ابھی دیکھو گے۔ وقت کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی،
ہم ایک خاندان کو کسی زمانے میں دیکھتے تھے کہ اس کے پیروں میں ٹوٹی ہوئی چپلیں تھیں، کھیتوں پر مزدوری کرتے تھے ان کے باپ دادا، کوئی حیثیت نہیں تھی، گاؤں کا پردھان اور چودھری ان سے حقے اور چرم بھروایا کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وقت بدلا، حالات پلٹے اور ان کی اولادوں کو مال و دولت دے دیا، اتنی دولت کہ اب اسی چودھری اسی پردھان کے بچے اپنی زمینیں اور گھر اس کی اولاد کے ہاتھوں بیچ دیں۔ نہیں ہے یہ نظارے، یہ ہیں، دکھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ کل ایک قوم آسمان کی بلندیوں پر تھی اور اس کا اقبال اور اس کا سورج چمکتا تھا، مگر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھا ہوا ہے، جو چاہتا ہے ان کو ٹھوکر لگاتا ہے۔ فٹ بال کی طرح، جس طرح فوٹ پیر کو کہتے ہیں، بال گیند کو کہتے ہیں، فٹ بال کو کوئی ادھر سے مارتا ہے تو ادھر بھاگتی ہے، ادھر سے کوئی مارتا ہے تو ادھر بھاگتی ہے، ادھر سے کوئی کک مارتا ہے تو ادھر چلی جاتی ہے۔ کتنی قومیں ہیں جو آج فٹ بال کی طرح دوسری قوموں کی ٹھوکروں میں ہیں، ان کے ڈنڈوں کی زد میں ہیں، ان کی قہر آلودہ نگاہوں اور ان کے نشانہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ وقت بدلا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 برس پہلے جو کچھ کہا ہے، میرا بھی ایمان ہے، تیرا بھی ایمان ہے، اور اگر تیرا اس پر ایمان نہیں ہے تو تو اپنے ایمان کی خیر منا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ اگر عزت آج ہماری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی نظر میں ایمان والے نہیں۔ جب اللہ نے کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو، ہر دور میں سربلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ اگر منافق ہو گئے تو سربلندی کا وعدہ نہیں ہے۔ اب ناپ لیجئے اپنے ایمان کو، تم تو کھیت اور کسانی کرنے والے ہو، اگر کسی درخت کی جڑ موجود ہوتی ہے تو اس کا تنا ہرا ہوتا ہے، اس کی شاخیں گیلی ہوتی ہیں اور اس پر پتے بھی آتے ہیں، موسم میں پھول بھی آتے ہیں اور پھل بھی آتے ہیں، لیکن اگر جڑ سوکھ گئی ہے تو تنا بھی سوکھ جائے گا، پتے مرجھا جائیں گے، اس کی نہ کونپلیں کھلیں گی نہ اس پر پھل آئے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر ایمان موجود ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان ہمیں مسجد کی محبت پر آمادہ نہ کرے، نماز پر آمادہ نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو، ہمیں طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند نہ ہو۔ آؤ پلٹ آؤ، اللہ نے اپنی حکمت، اپنی مصلحت، اپنے فضل سے تمہیں اتنی عظیم نعمت دی، قرآن جیسی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے روایت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندیاں عطا کرے گا، رفعتیں انہیں ملیں گی، آسمان کی اونچائیوں تک جا کر وہ اپنی کمندیں ڈال آئیں گے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے قومیں ذلیل و خوار ہو جائیں گی۔ اے نوجوانوں بتاؤ، اس قرآن کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا ہے؟ اس قرآن کو کیا ہم نے چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ ہمارے کتنے بچے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں؟ ہماری صفوں میں کتنے ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، ہم نے اس قرآن کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اس قرآن نے جو ہمیں حکم دیا وہی ہم نے نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، رسی ہے قرآن۔
ہوا حبل اللہ المتین القرآن، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اکٹھے ہو کر ولا تفرقوا، اور فرقے مت بناؤ، فرقوں میں مت بٹو، اپنے جماعت اور اپنے گروہ مت بناؤ، تفریق مت کرو۔ مگر مسلمان کہتا ہے ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم مجتمع نہیں ہوں گے، ہمیں فرقہ عزیز ہے، ہمیں ٹکڑی عزیز ہے، ہمیں ٹکڑے ہی پسند ہیں، ہم اکٹھے کیسے ہو جائیں گے؟ قرآن تو یہ کہے کہ تم فرقہ مت بناؤ، مگر ہمیں فرقہ عزیز ہو، ہمیں اپنی جماعت ہی عزیز ہو، ہمیں محض اپنا کنبہ ہی عزیز ہو، اپنی قوم ہی عزیز ہو، تو پھر قرآن کے مطلوبہ مسلمان ہم رہے گا۔ جگہ جگہ بس محبت کا معیار کیا ہے؟ میرا فرقہ ہے نا۔ میں نے اس دن کہا تھا شہر رامپور میں کہ اب تو لوگوں کا سلسلہ یہ ہے کہ ٹوپی بنائی گئی ہے کہ بس جو میرے رنگ کی ٹوپی پہنے گا وہی میرا اپنا ہے۔ ٹوپیوں کے سلسلے، کپڑوں کے سلسلے، کون کون سے سلسلے، ایک ہی سلسلہ اپنے بیچ میں داخل رکھو، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ۔ تیرا سلسلہ اگر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا تو بیکار ہے۔ تمہاری تمام مسجدوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، تو اگر اس کا رخ کسی اور جانب کرے گا نماز نہیں ہوگی۔ اگر یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد رکھی ہے اس امت کی بنیاد عربی اور عجمی نہیں ہے، گورے اور کالے نہیں ہے، سیاہ اور سفید نہیں ہے، امیر اور غریب نہیں ہے، بادشاہ اور وزیر نہیں ہے، فقیر اور تاجر نہیں ہے، کسان اور باغبان نہیں ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تمہارا اور میرا ایک ہی رشتہ قائم کیا ہے، وہ خون کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ نسب کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ خطے کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ ٹکڑے اور زمین کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ سلسلہ اور وہ رشتہ ہے صرف ایک رشتہ، اور وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ۔ وہ ہے، لیکن ہم نے وہی جاہلیت جسے مٹانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسی جاہلیت پر فخر کرنا شروع کر دیا ہم نے۔ وہی جاہلیت ہمیں عزیز ہو گئی، اور اسی جاہلیت نے ہمیں آج اس مقام پر پہنچا دیا جسے علامہ اقبال نے کہا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ وہ آسمان تھا جہاں سے ٹوٹ کے گر گیا۔ اب بس محبت کی بنیاد چند فروعی مسائل رہ گئے۔ بہت درد بھری انداز میں کہہ رہا ہوں، ہماری محبت یہ کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں جس طرح نماز میں کھڑا ہوں اسی طرح اگر تم کھڑے ہوگے تو تم میرے ہو، ورنہ تم میرے نہیں ہو۔ میں اگر ننگے سر نماز پڑھ رہا ہوں تو تو بھی ننگے سر نماز پڑھ، اگر تو ننگے سر نہیں پڑھے گا تو میرے فرقے کا نہیں۔ میں آستین میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور کیا کہتے ہیں اسے جو یہاں تک پہنتے ہیں، کیبری، میں اس میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایسے ہی تو پڑھ، 2 گز کے فاصلے پر پیر کھڑا کر کے تو جسے میں نے رکھے ہوئے ہیں تو بھی ایسے رکھ، تو میرا حبیب ہے، میرے قریب ہے، میرے نزدیک ہے۔ اگر پیر تیرے تھوڑے قریب ہو گئے تو دشمن رسول بھی ہے، دشمن دین بھی ہے، اور میرا تو جانی دشمن ہے۔ جس دن موقع لگا اس دن کیا ہے یہ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ لوگ جہنم کے انگاروں سے بچ جائیں۔ جو نمازی نہیں، بے نمازی، اس کی تو کوئی فکر نہ مجھے نہ تجھے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جو مسجد میں آ گیا اس پر غصہ نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے اس وقت ہمارا۔ اے لوگو،
صحیح معنی میں مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کی امت کسی ایک جزیرے میں نہیں ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک جہاں جہاں تک سورج کی کرنیں جاتی ہیں اور جہاں جہاں تک چاند کی چاندنی جاتی ہے اور جہاں برفیلی اور ٹھنڈی ہوائیں جاتی ہیں اور جہاں لو کے تھپیڑے جاتے ہیں، وہاں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت موجود ہے۔ کوئی بھٹے ٹوٹے حال میں ہے تو کوئی عیش و عشرت کے مال و منال میں ہے، کوئی محلوں میں ہے تو کوئی جھونپڑیوں میں ہے، کوئی روکھی سوکھی روٹی کھا رہا ہے تو کسی کے دسترخوان پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ کہیں سردی کا موسم ہے تو لباس کچھ اور ہے، کہیں گرمی ہی گرمی ہے تو لباس کچھ اور ہے۔ ہر لباس میں، ہر طرز ادا میں محمد کے دیوانے موجود ہیں، ساری دنیا میں موجود ہیں۔ جو خانہ کعبہ سے مشرق میں رہتا ہے اس کا رخ مغرب کی طرف ہے، جو مغرب میں رہتا ہے اس کی مسجدوں کا رخ مشرق کی طرف ہے، جو جنوب میں رہتا ہے وہ شمال کی طرف رخ کرے گا، جو شمال میں ہے وہ جنوب کی طرف رخ کرے گا۔ جس طرح خانہ کعبہ کے مطاف میں جب نماز پڑھیں گے تو چاروں طرف نمازی اس کے کھڑے ہوں گے، اسی طرح پوری دنیا میں تمام اہل ایمان کا رخ خانہ کعبہ کی طرح ہے۔ مگر یہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی محبتوں کا معیار چند ٹوپیوں پر رکھ لیا، کرتے و پجامے پر رکھ لیا، ہم نے کوٹ اور پتلون پر رکھ لیا، ہم نے اپنے معیار چند چیزوں پر رکھ لیا، رنگ برنگے کرتوں اور کپڑوں پر رکھ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھائی بھائی بنانے کے لیے آئے تھے۔ دنیا کے ایک کنارے پر اگر کوئی بھی مظلوم شخص ہے، میں مظلوم کی بات کر رہا ہوں، محض مسلمان کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ آج اگر سب سے زیادہ مظلوم کوئی ہے تو وہ محض مسلمان ہے، زخموں سے چور کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، خون آلود کسی کا جسم ہے تو وہ مسلمان ہے، روٹیوں کے لیے بھیک کے ٹکڑے اگر کوئی مانگ رہا ہے تو وہ مسلمان ہے، اگر کوئی ایک خیمے کے لیے تڑپ رہا ہے تو وہ مسلمان ہے، زخموں کے لیے مرہم مانگ رہا ہے تو وہ مسلمان ہے، جیل سے رہائی کے لیے کوئی تڑپ رہا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ جدھر نظر اٹھاؤ گے تو درد سے چھلکتے ہوئے آنسو اور کراہتی ہوئی چیخیں اگر کسی کی ہیں تو وہ مسلمان کی ہے، مگر ان آنسوؤں کی قدر کرنے والا مسلمان نظر نہیں آتا۔ کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو؟ کون سمجھائے انہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ مقرروں کی زبان تو سوکھ جائے گی بولتے بولتے، مگر آپ کہو کہ نہیں، ہمیں آپ کی بات نہیں سمجھ۔ شاعر تڑپتا رہے گا، لیکن یہ قوم جس کے دل پتھر ہو گئے ہوں اور جس کے سینوں میں لوہے کے ٹکڑے پتھر کی جگہ رکھ دیے گئے ہوں، اس کے آنسو کہاں سے نکلیں گے؟ وہ اپنی فلاح کی بات کیسے کرے گی؟ ہاں ہمارے پاس پیسہ ہے شادیوں میں لٹانے کے لیے، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، ایک گاڑی ایسی نکاح میں اپنے بیٹے کی لے کر جاؤں گا کہ جو سب سے اعلیٰ ہو، اس کا کرایہ مجھے کتنا ہی دینا پڑے۔ تجھے محمد رسول اللہ سے کہاں محبت ہے؟ جو جنت کی شہزادی شامام عورتوں کی سردار آسیہ مریم اور خدیجہ اور حضرت حوا کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کا نکاح تو کیوں نہیں دیکھتا؟ حضرت علی سے ان کا نکاح ہوا تو بتا ان کی بارات میں کتنے گھوڑے تھے؟ ہاں اس زمانے میں گھوڑے موجود تھے، ان کے کتنے اونٹ گئے تھے، ان کے کتنے اونٹوں پر حضرت علی کو بٹھایا گیا تھا؟ ہاں اس زمانے میں بھی تاشا تھا اور باجا تھا، اس زمانے میں بھی ڈھولک تھی اور سارنگی تھی، اس زمانے میں بھی شراب بکتی تھی اور بیچی جاتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی وہ ماں ہے جس کی حیا پر فرشتوں کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ اس کا جب نکاح ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ کوئی پھول جھڑی، کوئی رنگ، کوئی روغن، کوئی صحرا اور کوئی پھول و گجرا اور یہ سجاوٹ تھی؟ پھر یہ کیوں ہے؟ ابھی سدھارتھ نگر میں 4 دن پہلے کی بات ہے، جمعرات کے دن کی بات ہے، ساری میڈیا چینل پر چلا ہوا، کیا نیوز 24، کیا NDTV،
मुसलमान, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्हें आखिरत में हिसाब नहीं देना, उनका यकीन ये है। जिन्हें दुनिया में कोई नहीं पूछता, उनका कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पल पल, लम्हे लम्हे, सांस सांस का हिसाब देना है, एक एक नेमत का हिसाब देना है। अगर ये पैरों के तलवे कांटों से महफूज होने के लिए जूते मिले हैं तो हिसाब देना है। सख्त प्यास के आलम में अगर ठंडा पानी किसी को मिला है तो उसका हिसाब देना है। अगर ये चादर मेरे पास है जिससे मेरा तन सर्दी से महफूज हो रहा है, मुझे इसका हिसाब देना है। ये कपड़े जो मेरे जिस्म को खूबसूरत भी बना रहे हैं और ठंड से हिफाजत भी हैं, इसका हिसाब देना है। अगर मैंने रब का शुक्रिया अदा नहीं किया, मुझे हर नेमत का हिसाब देना है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, अल्लाह तबारक व तआला उस दिन नेमतों का सवाल करेगा, बताओ इस नेमत का तुमने क्या हक अदा किया। तो सिद्धार्थ नगर में मुसलमानों की बारात है, दूल्हा घोड़े पर चढ़ा हुआ है और इतने फूलों में वो सजा हुआ है, कैसे लगता है जैसे किसी ने पुतला काट का बना करके रख दिया। और फिर नोटों की बारिश, देखा आप में से किसी ने? नहीं देखा ना? देखा ही बता रहे हैं, ये गवाह हो गए। नोटों की बारिश जेसीबी पर खड़े होकर कर रहे हैं, बुलडोजर खड़ा है दो, उससे नोट 100, 200, 500 के फेंके जा रहे हैं, छतों से नोट फेंके जा रहे हैं और लूटने वाली कौम वहां पर खड़ी हुई है। उसी मीडिया रिपोर्टर ने बताया कि एक तरफ लोगों को खाने के लिए नहीं है, बास यतीमों और कमजोरों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, कितनी बेवाएं और बूढ़ी औरतें हैं जिनके यहाँ रहने को मकान तक नहीं है, कोई फुटपाथ पर सो रहा है। किसी के मासूम बच्चे पढ़ाई के पढ़ने और पढ़ाने के बजाय होटलों में कांच के गिलास साफ कर रहे हैं, और कोई सड़क पर बैठे हुए हैं, और कोई होटल पर खड़े होकर, मेरा तो दिल निकल जाता है, कलेजा फट जाता है जब मैं 15 या 16 और 12 साल के नौजवान को किसी होटल पर रोटी पकाते हुए देखता हूँ, आटा गूंथते हुए देखता हूँ। हाय, ये मेरी कौम का नौजवान स्कूल में होता, कॉलेज में होता, मदरसे में होता, इसके हाथ में कलम होता, साथ में कॉपी होती, इसके हाथ में लैपटॉप होता, ये कल आगे चलकर इस कौम का रहनुमा होता। काश ये वकील बन जाता, मजलूमों के केस लड़ता, काश ये इंजीनियर बन जाता, ये ज़कात अदा करता तो गरीबों का घर चलता, काश ये डॉक्टर बन जाता तो न जाने कितनों का फ्री ऑपरेशन कर देता, किसी बूढ़ी माँ की आंख फ्री बना देता, किसी का चश्मा दे देता। मगर हाय, न उसके पास पैसा है, माँ की और अपनी पेट की आग बुझाने के लिए होटल पे खड़ा हुआ रोटियां बना रहा है, आग ताक रहा है। रो दिए वो एंकर। उन्होंने कहा कि शादी पर 20 लाख रुपया इन्होंने बहाया। 20 लाख, 40 लाख में एक डॉक्टर बन जाएगा। प्राइवेट डॉक्टर की बात कर रहा हूं। अगर रशिया की जो रियासतें आज़ाद हुई है, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, इन यहाँ पर अगर भेज दो, 40 लाख में एक बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। मेहनत करता है मेरी कौम का फर्जंद भी। ऐसा नहीं है कि हमारी माएँ बांझ हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे ज़हीन नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास सलाहियत नहीं है, मगर पैसा नहीं है। पहुँचते हैं हाई स्कूल तक, दम तोड़ देती हैं आरज़ुएं, पहुँचते हैं इंटर क्लास तक, दम तोड़ देती हैं आरज़ुएं। कोचिंग कहाँ से करें, कोटा में जब करें या किस जगह पर करें? मालदार तो अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, मालदार तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, गरीब कहां से पढ़ाएगा? फिर हमें ताना देते हो कि तुम अपनी कौम को पढ़ाते नहीं। हाँ, हम कैसे पढ़ाएं? हमारी कौम के पास पैसा है, इन बैंकट हालों में लुटाने के लिए इन अमीरों के पास पैसा है। याद रखो, क़यामत में उम्मत के मासूम, उम्मत के गरीब, उम्मत की बेवाएं, उम्मत के बीमार, उम्मत के नबीना और उम्मत के दर्दमंद दिल अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करेंगे, तूने हमें सलाहियत दी थी कि हम भी अमेरिकन कौम की तरह अपने मुल्क और मिल्लत और अपने तरक्की कर सकते थे, मगर हमारी कौम ने खुट्टल छुरी से हमें ज़िबा कर डाला। ऐ दोस्तों, इस वक्त सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई कौम है
تو وہ حافظوں کی، علماء کی، اماموں کی اور مؤذنوں کی۔ کیا دیتے ہو ذرا سوچو تو صحیح کبھی، کیا ملتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بچے شادیاں ہیں، ہمارا بچے ہم سے کہتے ہیں ہمیں بازار سے کچھ لانا ہے خرید کر، 2500 سے کم کا لباس نہیں سل رہا، جوتا کوئی اور چیز بھی تو ہوگی، ہاتھ میں پہننے گھڑی بھی تو چاہیے، ان کی بھی تو آرزو ہیں، مگر کہتے ہیں نہیں، ہم قرآن سے محبت نہیں کرتے۔ ادھر توجہ کرو میرے دوستو، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے نظریں پھیر لے اور پھر ہم اسے پکارتے رہیں، وہ ہماری پکار بھی نہ سنے۔ اللہ نے پچھلی قوموں کے بارے میں کہا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے دل ٹیڑھے کر دیے جائیں اور ہدایت اس میں نہیں آئے، ہمیں سیدھے چلنا چاہیے۔ فَلَمَّا انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ پھرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ اللہ رب العزت کا کوئی بھی واقعہ اور کوئی بھی حادثہ عبرت سے خالی نہیں ہوتا۔ دنیا کے دوسرے خطوں میں اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ آگ اور خون کی بارش ہو رہی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مکانات ڈھہ گئے، سب کچھ لٹ گیا، نہ ہاسپٹل بچے، نہ اسکول بچے، نہ کالج بچے، نہ مسجدیں بچی، نہ دیواریں بچی، یہ کیا ہوا کہ زمین سے سونا اگلنے والی قوم آج بھیک مانگنے پر مجبور ہے، فریادیں کرنے پر مجبور ہے، پانی کے قطروں کی تلاش میں وہ اپنی آوازیں لگاتی ہے، کوئی نہیں کر رہا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، سرزمین ہند پر بسنے والوں، مسجدیں آزاد ہیں، زبان آزاد ہے، قلم آزاد ہے، ابھی سجدے کرنے کی اجازت ہے، اللہ اکبر کہنے کی اجازت ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت ہے۔ آج اس مجمع سے یہ طے کر کے اٹھو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال اور دولت دی ہے وہ اپنی جنت کے کمانے پر خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون سے کہا تھا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنا لے، آخرت میں جنت میں محل بنا لے، آخرت میں اپنا مکان بنا لے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی حصے کو بھی مت بھول۔ یہاں فضول خرچی سے ہمیں منع کیا گیا، فضول خرچی چھوڑ دو، اپنی قوم کو آگے لے کر آؤ۔ تمہاری کیا رپورٹ ہے اس ملک میں؟ 1947 میں ملک آزاد ہوتا ہے، کچھ لوگ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، تم یہیں پر ٹھہر جاتے ہو۔ 1947 سے لے کر کے آج 2024 تو بہت لمبا ہو گیا، اس سے پہلے ہی جسٹس راجندر سچر نے جو تمہاری رپورٹ پیش کی ہے، اس رپورٹ کا عالم یہ ہے کہ اس ہندوستان میں سب سے زیادہ پچھڑی اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ مسلم قوم کی۔ کون ہے ذمہ دار اس کا؟ کبھی سوچا؟ کون ہے ذمہ دار؟ اپنی تباہی کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اصول بنایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو بھی جد و جہد کریں گے، محنت اور کاوش کریں گے، ہم ان کی محنت کا پھل دیں گے۔ اگر کوئی بھی اللہ کا باغی اور اللہ کا دشمن اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی زمین میں اگر گنے کی ایک کوئی داپ کر آئے گا تو اس سے بھی گنے کا درخت نکلے گا، ایک گیہوں ڈال کر آئے گا تو اس پر بھی بال آئے گی، نیم کی نکمولی دبا دے گا اس پر بھی نیم کا درخت آئے گا، اگر وہ آم کی ایک گٹلی زمین میں چھپا دے گا زمین اس کو اگا کر کے دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے، کوئی قوم محنت کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے آگے نہ بڑھائے، کوئی قوم جد و جہد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ نوازے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا ہے اس قوم پر جو اللہ کی نعمتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالی نہیں تبدیل کرتا کسی قوم کی حالت کو جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے۔ ہم نے تبدیل کیا، اللہ نے تو ہمیں سب کچھ دیا اور آج بھی دینے کو تیار ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر اللہ سے محبت ہے، اسی کی محبت میں یہاں آئے ہو، اسی کی محبت میں آیا ہوں، وہ کام کر لو
کمال و جنت موقع ہے، جس دن ملک الموت آ گیا اس دن تمنا ہوگی. اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے جو ہم نے دیا ہے اسے خرچ کر لو کہ تمہاری کسی کی موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، پھر وہ کہے میرے رب موت کو ذرا سا پیچھے کر دیجئے، تھوڑا سا پیچھے ہٹا دیجئے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ کر دوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جب موت کا پیغام اور پروانہ آ گیا تو پھر اب کسی کو نہیں بخشا جائے گا. اس کے آنے سے پہلے خرچ کر لو اور جنت کما لو. اگر مال ہے تو مال خرچ کر لو، اگر جان ہے تو جان خرچ کر دو، وقت ہے تو وقت خرچ کر دو، اگر ہاتھ کی صلاحیت ہے تو ہاتھ کی صلاحیت کو خرچ کر دو، اگر علم ہے تو اسے بانٹ دو، اگر تمہارے پاس پیار اور محبت بھری زبان ہے تو اس پیار اور محبت ہی کو بانٹ دو. یہ نہیں ہے کہ صرف مال ہی تمہارے پاس ہو. جو صلاحیت ہے اسے بانٹتے رہو، دیتے رہو، بھٹکے ہوں کو راستہ بتاتے رہو، کمزوروں کی مدد کرتے رہو، ظالموں کی انگلیاں پکڑتے رہو اور قاتلوں سے نبرد آزمائی کرتے رہو، مظلوموں کے طرفدار رہو، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار رہو. اللہ کو جس راستے سے چاہو ڈھونڈ لو، جہاں چاہو تلاش کر لو. اگر تم تاجر ہو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا تاجر ہے، جو امانت دار تاجر ہے، کل قیامت میں وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. کیوں سچے تاجر نہیں بن سکتے؟ امانت دار نہیں بن سکتے؟ کل ہمارا نام تھا ساری دنیا میں، مسلمان کا نام آتے ہی دنیا جان لیتی تھی یہ وعدوں کا پورا کرنے والا ہے. کتنی ہی بڑی اسے سلطنت نہ مل رہی ہو، یہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا. اگر کوئی بھی مرحلہ آ جائے یہ وعدہ خلافی نہیں کرنے والا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ ملاوٹ نہیں کرے گا، یہ دغا بازی اور غداری نہیں کرے گا، یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ مسلمان کی شان تھی، امانت میں خیانت نہیں کرے گا. لوگ ہمارے پاس آتے تھے اور اپنی امانتیں رکھتے تھے. مال کی امانت تو چھوڑو، آج تو کاغذ کی چند یہ پرچیاں ہیں. کل جو مال ہوتا تھا وہ سونے کی شکل میں ہوتا تھا، چاندی کے درہم کی شکل میں ہوا کرتا تھا. اس مال کو ہمیں لوگ دے کر جاتے تھے. یہ امین ہے، جس طرح دے کر جائیں گے اسی طرح رکھا ہوگا، بلکہ اس سے بڑھ کر تاریخ نے ہماری داستان رقم کی ہے، ہمارے افسانے لکھے ہیں، ہماری کہانیاں بیان کی گئی ہیں. تاریخ کے اوراق پر، تاریخ کے پنوں پر یہ داستان رقم ہے کہ کوئی کمزور، کوئی غریب، کوئی پچھڑا، کوئی مجبور اپنی جوان بیٹی کو ہمارے سپرد کر کے گیا ہے کہ اس کی آبرو کی حفاظت تمہیں کرنی ہے، مجھے اپنی قوم پر اس کی آبرو کی حفاظت کا بھروسہ نہیں ہے. لیکن آج ہیں ہم اپنی ہی بہن اور بیٹیوں کو تاکنے والے، ہماری ہی محلوں سے زنا کی بدبو آ رہی ہے، ہماری ہی زبانوں سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ہمارے ہی حلق کڑوی اور بدبودار شراب سے رنگین ہوئے ہیں. کون ہم پر اعتماد کرے؟ آج ایک آدمی بینک پر اعتماد کرتا ہے، حالانکہ بینک کا پورا نظام سود پر ہے، ربا پر ہے، انٹرسٹ پر ہے. لیکن ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے بینک میں اپنے پیسے رکھ دیے تو بالکل سیو ہو گئے، ایک پیسہ بھی یہاں سے ادھر ادھر نہیں ہوگا. جب چاہوں میں اپنا پیسہ ان سے لے لوں، یوں جاؤں اور اے ٹی ایم سے نکال لوں، یوں اب چاہوں تو اپنے موبائل سے فون پے اور کون سے ایپ سے میں نکال لوں. وہ یہ نہیں کہتے کہ میاں کیوں پیسے نکال رہے ہو. اور ہمارے مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس آ کر کے بڑی لاچاری ظاہر کرتا ہے، بڑی پیار بھری زبان ظاہر کرتا ہے، جس سے رس ٹپکتا ہوتا ہے، شہد ٹپکتا ہوتا ہے. مفتی صاحب بس 50,000 روپے ادھار دے دیجئے، 1 مہینے کے بعد آپ کو لوٹا دوں گا. 50,000 روپے کیا دیے اس کو کہ اب ہم مفتی صاحب نہیں، اور اسے لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کون سی دنیا کے لوگ ہیں. وہ فون بھی بند، میسج بھی بند، تعلقات بھی ختم. کہاں تو جوتیاں اٹھا رہا تھا،
کہاں تو کہہ رہا تھا حضرت دعا فرمائیے، 50,000 روپے کیا دیے اور مانگ کیا لیے وقت پر، اب تعلقات ختم، یہ حالات ہیں ہمارے، کون ہمیں دے کون قرضہ دے۔ لہذا اگر ہم ایماندار ہوتے، امانت دار ہوتے، قرضہ ہم کسی سے لے لیتے، ہماری بزنسیں چلتی، ہماری تجارت چل رہی ہوتی، ہمارے کام بن رہے ہوتے۔ آج حالات یہ ہے کہ تمہاری اور میری اور ملت کی نہ جانے کتنی بیٹیوں اور ماؤں کا شکار سود کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ کتنی بستیوں میں لوگ آ رہے ہیں، عورتوں کو جمع کرتے ہیں، محض عورتیں وہاں جمع ہوں گی، محض بہنیں وہاں جمع ہوں گی، کوئی محرم و مرد وہاں نہیں ہوگا، 10,000 روپے لیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کے موبائل نمبر، میٹنگ ہوگی۔ اب کون ان سے بات کر رہا ہے، کون ان سے کس طرح کی چیٹنگ کر رہا ہے، اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہے ہمارے پاس کوئی ادارہ؟ ارے بتاؤ نوجوانوں، قاری عنایت صاحب آپ پہ عنایت فرمانے تشریف لے آئے، عنایت الرحمن آ گئے، رحمان کی عنایت تو آج ہے ہی پیپلی والو۔ آپ کیا تو دو چیزیں ہیں، پیپلی بھی اور کھیڑا بھی، یہاں تو آج عنایت بھی ہے، رحمان کی آپ پر رحمت بھی ہے، اس کی محبت بھی ہے۔ کچھ عمل بھی کر لیں گے، عمل کی نیت سے ارادے کرو۔ کون سا ادارہ ہے ہمارے پاس؟ آج روزگار ختم ہے، ہمارے روزگار نہیں ہے۔ خرچ تو روزانہ چاہیے، بچوں کو دودھ روزانہ چاہیے، اسکول کی فیس روزانہ چاہیے۔ جب گھر میں نہیں ہوگا تو پھر آخر ہوگا کیا؟ ایک عورت کو، بیوی کو گھر چلانا، قرضے کی نوبت آ رہی ہے۔ ہم تو کوئی قرض اس لیے نہیں دیں گے کہ ہمارا قرض لے کر کے وہ 2-4 لوگ دے ہی نہیں رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نوجوان ہو یا گھر کا شوہر، وہ کسی بنیے کے پاس، انٹرسٹ کمپنی کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے قرضہ لے کر آتا ہے۔ کسی کی بیوی کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری آ گئی جس کا علاج 50,000 75,000 1 لاکھ میں ہو، ہمارے پاس کون سا ادارہ ہے جہاں سے ہم وہ 75,000 اور 1 لاکھ بن سود کے لے آئیں؟ اگر وہ ایک بار لے آیا قرضوں میں گھر جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے ہمارے پاس ایسے نوجوان ہیں جو سود پر پیسے لے کر آئے اور مسلمان ہی سود پر بانٹ رہا ہے۔ ہم تو زکوٰۃ بھی نہیں نکال رہے، کوئی ادارہ نہیں ہمارے پاس، ہماری بستیاں خالی کی خالی ہیں، شہر خالی کے خالی ہے، ڈھونگ ہے محض ہمارے پاس۔ جس کے پاس جو دولت ہے یہ سمجھتا ہے یہود و نصارہ کی طرح کہ یہ میں اس کا مالک ہوں۔ یاد رکھ، تو اس کا مالک نہیں ہے، 2.5% اس میں سے غریبوں کا ہے۔ اگر مسلم قوم بھی اپنی بن سود کے انشورنس کمپنیاں بنا لیتی جو سود پر نہیں ہوتی، انشورنس کمپنیاں ہوتی، علاج ان سے ہو جاتا، تو یہ قوم آج دوسروں کے سامنے بھیک کیوں مانگتی اور بیٹیاں اپنی آبرو اور اپنا ایمان چھوڑ کر کے کہیں اور کیوں جاتی؟ کر لو میرے دوستو عزیزو، بنا لو ایسی چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں، کمیٹیاں، اپنی بستی کی حد تک، اپنے رشتہ داروں کی حد تک، کسی حد تک تو کر لو۔ کسی کا رشتہ دار کمزور ہے، غریب ہے، کل وہ بیماریاں نہیں تھی جو آج ہیں، اچانک ٹیسٹ کرایا تو پتا چلا کہ یہ خطرناک بیماری آ گئی ہے، اس بیماری کا آپریشن ہونا ضروری ہے۔ 50 سال پہلے کی بات مت کرو، جب دیہات میں رہنے والوں کی داڑھ ہلتی نہیں تھی 100 سال تک پہلے کی بات مت کرو، جب چشمہ 120 سال کی عمر تک کسی کو لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ آج ایک طرف بے روزگاری کا عالم یہ ہے اور دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے کہ جن کے پاس مال ہیں وہ ٹھمکوں پر نچا رہے ہیں اور وہ شراب کے جاموں میں نچا رہے ہیں، وہ اپنی عمارتیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، اس وقت اپنے کم سے کم رشتہ داروں کی مدد کر دو۔ خدا نہ خواستہ کسی کا ایک رشتہ دار کمزور ہے، غریب ہے، اس کی بیٹیاں جوان ہیں، دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اگر اسے 4 بیٹیاں دی ہیں وہ نکاح کیسے کرے گا؟ اپنے خاندان کے 4 لوگ مل کر کے اس کی بیٹیوں کو رخصت نہیں کرا سکتے، کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے۔ خدا نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کیا اس کی مدد نہیں کر سکتے؟ مدد کرو میرے عزیزوں۔ لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو مسجد کے امام ہیں، جو مدرسوں کے مدرسین ہیں،
انہیں جو تنخواہ دے دی اس میں سے بھی کٹوتی کر لو، ہے نا، وہ بھی کاٹ لو۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ بس وقت بہت ہو گیا اور جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ اگر کمیٹیاں ظالم اور جلاد ہوں، کمیٹیاں ظالم اور جلاد ہوں اور امام کی مدد نہ کریں تو اے عوام تمہیں کس نے روکا ہے؟ کہ حکومت کا آرڈر آ گیا ہے کہ تم اپنے امام پہ پیسے خرچ نہیں کر سکتے؟ کوئی آیا ہے نیا جیو؟ اگر آیا ہو تو مجھے بتا دو۔ ارے مسافے میں 500 روپے دے سکتے ہو، ہدیے میں 200 روپے دے سکتے ہو، کیوں نہیں دے سکتے؟ تمہارے اپنی کوئی خوشی ہے اس پر اپنے امام کو نواز سکتے ہو، کیوں نہیں کرتے؟ نبی کی سنت بھی زندہ ہوگی۔ کپڑا بازار سے اپنے گھر کا لینے آئے ہو، امام کا ایک سوٹ لا سکتے ہو، اپنے بچوں کے لیے جوتیاں لے رہے ہو، کیا امام کے گھر اس کی جو گھر والی ہے اسے تم نہیں دے سکتے ہو؟ رب دو جہاں کی قسم اگر تم ان کو دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیرات کو، صدقات کو، اس تمہارے عطیات کو اپنے ہاتھوں پر رکھ لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں تمہیں جب ننگے بدن ہوگے تو لباس پہنائے گا، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ریشم و حریر پہنائے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔